قسمت جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے ہم لوگوں نے کلام کی بحث پڑھی، آئیے اس سے آگے آج دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، اور جب ہم مقدمہ سے فارغ ہوئے تو فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، بس ہم 3 قسموں میں شروع کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ الْمُعِينُ، اور اللہ تعالیٰ بہترین توفیق اور ہدایت دینے اور بہترین توفیق اور مدد کرنے والا ہے۔ فی الاقسام الثلاثۃ سے مراد اسم فی الحرف، یعنی 3 قسم سے مراد اسم فی الحرف ہے۔ القسم الاول فی الاسمی، پہلی قسم اسم کے سلسلے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے تینوں قسم میں اسم کو مقدم کیوں کیا؟ اسم فی الحرف میں اسم کو فعل حرف پر مقدم کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہوگا کیونکہ آپ 2 اسم کو مرکب کر کے ایک کلام کو ترکیب دے سکتے ہیں، لیکن 2 فعل کو مرکب کر کے یا پھر 2 حرف کو مرکب کر کے ایک کلام کو ترکیب نہیں دے سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اسم کو جوڑ کر کے ایک کلام کیوں بنا سکتے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کیونکہ اسم میں مسند اور مسند الیہ دونوں پایا جاتا ہے، لیکن اور فعل کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو فعل میں صرف مسند پایا جاتا ہے، مسند الیہ نہیں پایا جاتا۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی کلام کو بنانے کے لیے ضروری ہے مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آئیے دیکھتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ القسم الاول فی الاسمی، پہلی قسم اسم کے سلسلے میں ہے کہ وقد مر تعریفہ وہو ینقسم الی المعرب والمبنی، کہ تحقیق کے اسم کی تعریف گزر چکی ہے اور وہ تقسیم ہوتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے معرب اور مبنی کی طرف۔ فلنذکر احکامہ فی بابین وخاتمۃ، اور اس کے حکام کو 2 باب اور ایک خاتمہ میں ذکر کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم کو معرب اور مبنی کی طرف ہی کیوں تقسیم کیا گیا 2 قسموں میں؟ تو وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم 2 حالت سے خالی نہیں ہوتا۔ پہلا یہ کہ کوئی بھی اسم مفرد ہوگا یا پھر مرکب ہوگا۔ اگر کوئی اسم مفرد ہے تو وہ کیا ہوگا؟ تو وہ مبنی ہو جائے گا اگر مفرد ہے تو۔ اگر وہی مرکب ہے تو بھی 2 حالت سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر وہ مرکب ہے لیکن مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے تو وہ معرب ہوگا۔ اگر وہ مرکب ہے اور مبنی اصل کے مشابہ ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تو وہ مبنی ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ مبنی ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ الباب الاول، پہلا باب ہے فی الاسم المعربی، اسم معرب کے سلسلے میں۔ وفیہ مقدمۃ، اس میں ایک مقدمہ ہے، وثلاثۃ مقاصد، اور 3 مقاصد ہے، وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، رہی بات مقدمہ کی تو ان میں چند فصلیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم معرب اور مبنی میں اسم معرب کو مقدم کیوں کیا گیا، یعنی پہلے اسم معرب کو ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اسم معرب میں اعراب لفظی اور اعراب ترکیبی، یعنی تقدیری، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری دونوں پایا جاتا ہے، لیکن اسم مبنی میں محل اعراب ہوتا ہے۔ اسم مبنی میں محل اعراب ہوتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسم معرب کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وثلاثۃ مقاصد، 3 مقاصد، پہلا مرفوعات، مجرورات اور منصوبات، 3 کو ذکر کیا، اور خاتمہ میں انہوں نے توابع کو بیان کیا ہے۔
بول رہا ہے کہ امل مقدمہ تو ففیحہ فصول، رہی بات مقدمہ کی تو ان میں چند فصلیں ہیں۔ فصل، پہلا فصل، فی تعریف الاسم المعربی، اسم معرب کی تعریف کے سلسلے میں، وہو کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل، کہ مصنف اسم معرب کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہو کل اسم، کہ اسم معرب ہر وہ اسم ہے، رکب مع غیرہ، جس کو اپنے کے علاوہ کے ساتھ یعنی غیر کے ساتھ ترکیب دیا گیا ہو اور وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ اعنی، میری مراد، یعنی کہ مصنف مبنی اصل سے مراد لیتے ہیں کس کو؟ الحرف والامر الحاضر والماضیہ، امر، حاضر اور ماضی اور حرف، تین کو۔ یعنی مبنی اصل کتنی چیز ہے؟ تین چیز ہے۔ کیا کیا ہے؟ حرف ہے، امر حاضر ہے اور ماضی ہے۔ نحو زید، جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی اسم دو حالت سے خالی نہیں ہوتا، اگر وہ مفرد ہوگا تو وہ مبنی ہوگا۔ جیسے یہاں پہ دیکھ لیے زید کیا ہے؟ اکیلا ہے، مفرد ہے تو یہ مبنی ہے۔ اگر وہی قام زید لائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا۔ بولا لا زید وحدہ لعدم الترکیب، کہ زید اکیلا نہیں ہے ترکیب ہونے کی وجہ سے، یعنی قام زید میں زید جو وہ اکیلا نہیں ہے، تو اس میں قام زید یہ کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا، ترکیب دیا گیا۔ ولا ہاؤلائی، اور ہاؤلائی یہ کیا ہے؟ شبہ مبنی اصل کے مشابہ ہے، یعنی مبنی اصل حرف ہے، ہم لوگوں نے پڑھا حرف، تو حرف کیا ہے؟ جو اپنے معنی پر خود نہیں دلالت کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتاتا ہے۔ ویسے ہی ہاؤلائی بھی ہے، یہ اپنا معنی نہیں بتاتا ہے۔ تو یہ ہاؤلائی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اگر اس کو قام ہاؤلائی لوجود الشبہ ہے تو قام ہاؤلائی میں لوجود الشبہ، مشابہت کی موجود ہونے کی وجہ سے، پانے کی وجہ سے، ویسمى متمکناً، اور اس کا نام اسم متمکن بھی رکھا جاتا ہے۔ اسم معرب کو اسم متمکن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے۔ اسم متمکن کہتے ہیں جگہ دینے کو، یعنی جگہ دینے کو۔ تو اسم یہ جو ہے ایک ایسا اسم ہے جو اعراب کو کیا کرتا ہے؟ جگہ دیتا ہے، اسی لیے اس کا نام اسم متمکن بھی رکھا جاتا ہے۔ اور اسم معرب یہ اعراب سے مشتق ہے، اعراب سے مشتق ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے ہم لوگ آگے کی ویڈیو میں اس کی احکام کو بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چلیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔